وہ تصور شاہین ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. پھر ایک اور شعر میں بھی شاہین کی صفت آپ نے بیان فرمائی ہے، دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس گدھ کو کہتے ہیں. اب ہمیں تقابلہ پیش کر دیا انہوں نے شاہین میں اور گدھ میں، تاکہ ہم موازنہ کر کے یہ سمجھ سکیں کہ شاہین کا جو تصور ہے علامہ کے نزدیک وہ کون ہے. آپ سب شاہین بچے ہیں، آپ کو علامہ شاہین دیکھنا چاہتا ہے. امت کے ہر نوجوان کو علامہ شاہین دیکھنا چاہتا ہے، وہ نوجوان میل ہو یا فیمیل ہو، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں. اس کا اس نے تصور دیا ہے. آپ کو شاہین کی زندگی کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ جب کوئی مفکر کوئی پیغام دیتا ہے تو اگر آپ شاہین کی صفات نہیں جانتے ہوں گے تو کیا اخذ کریں گے کہ علامہ کیا کہنا چاہ رہا تھا یا علامہ نے کیا کہا. شاہین کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ مارا ہوا نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کی کمائی پہ بھروسہ کریں گے، بھیک پر بھروسہ کریں گے تو کیا پائیں گے؟ عزت مل جائے گی، وقار مل جائے گا، احترام مل جائے گا. کیا ملے گا آپ کو؟ کیا آپ کے نصیب میں رہ جائے گا؟ اس کے مقابلے میں گدھ جو ہے وہ صرف مردے کھاتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، فضا میں ایسے چکر لگاتا رہتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ جو نیچے جانور یا جو چیز بھی مری پڑی ہے اس میں حرکت بند ہو گئی ہے، تب نیچے اترتا ہے اور اس میں چونچ مارتا ہے. زندہ چیز میں چونچ بھی نہیں مارتا. کیا خوبصورت بات کہی گئی شاہین کے لیے. شاہین رزق کے لیے نیچی پرواز نہیں کرتا. اور پھر رہتا کہاں ہے؟ اونچے اونچے پہاڑوں پر، چٹانوں پر، چٹیل پہاڑ، ان پہ سایہ نہیں ہوتا، درخت نہیں ہوتا، پھول نہیں ہوتے، پتے نہیں ہوتے، یا گنجے درخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر موٹی موٹی ٹہنیوں پہ بسیرا بنائے گا اپنے بچے. اس کے مشکل حالات میں رہتا ہے. جیسے وہ علامہ نے کہا نا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ مرد کوہستانی ہے شاہین. مشکل حالات میں رہتا ہے. ایک نمونے کا پرندہ ہے جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آسائشیں کوئی چیز نہیں ہے. اپنا رزق حلال پیدا کرو، اس سے آپ کو اطمینان قلب ہوگا. خود آپ کی نظروں میں اپنی عزت ہو جائے گی. اور یقین رکھیے اس بات کو، آپ جن لوگوں کی عزت اپنی نظروں میں نہیں ہوتی، زمانہ ان کی کبھی عزت نہیں کرتا. اور حرام کھانے والے کے اندر سیلف ریسپیکٹ کبھی نہیں ہوتی. اپنا احترام خود کرنا سیکھیں اور رزق کے لیے گھٹیا حرکتیں نہ کریں. شاہین بن جائے علامہ کا، مشکلات میں زندگی گزارنے کے خوگر ہو جائے، مگر اپنے عزت نفس مت بیچیں. کہ ہمیں وہ کہہ رہا ہے علامہ، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. غریبی کو نعمت کہہ رہا ہے کہ اس میں نام پیدا کرو. اور کیا ہمارے اسلاف نے غریبی میں نام پیدا نہیں کیا؟ کیا تھا ان لوگوں کے پاس جن کا ہم نام آج بڑے احترام اور ادب سے لیتے ہیں، مگر ان کو فالو نہیں کرتے؟ تو شاہین کا تصور دے کر امت کے نوجوانوں کے لیے علامہ نے امت پر احسان کیا. قرآن میں سورہ نحل ہے، شہد کی مکھی ہم پڑھتے ہیں، مگر ہم نے کبھی شہد کی مکھی پہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس چھوٹے سے کیڑے کو، جو ایک پرندہ ہے، پروں والا کیڑا ہے، اتنا معزز کر دیا کہ اس کے نام پہ قرآن کی سورہ بنا دی.
تو ہمیں سورہ نحل پر بھی غور کرنا ہے، شاہین پر بھی غور کرنا ہے۔ اگر ہم شاہین کے لفظ کو سمجھ لیں گے، اس کی عادات کو سیکھیں گے، کتنا ہی بھوکا شاہین ہو، جب کوئی شکار کر کے لاتا ہے تو پہلے اپنے بچوں کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے، نگل دیتا ہے ایسے کر کے کھانا جو بھی وہ لے کے آتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ اس کو کتنی بھوک لگی ہو، اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے، مگر اپنے بچوں کو وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے۔ تو شاہین کو پڑھیں، علامہ کے، سمجھیں، کم سے کم شاہین کی صفات کو پڑھ لیں۔ وائلڈ لائف کے بہت سے پروگرام ٹی وی چینلز پہ چلتے ہیں، اس میں آپ شاہین کو کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ اپنے سے 3 گنا وزن کے جانور کو اٹھا لیتا ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں تیرتے ہوئے بڑے بڑے سانپوں کو اٹھا لیتا ہے جو اس سے بہت بھاری ہوتے ہیں، بڑی بڑی مچھلیوں کو اٹھا لیتا ہے، ہرن کے بچے تک کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کا پروفیشنلزم دیکھیں، اس کی ایکسپرٹی دیکھیں، اس کی محنت دیکھیں، اس کی لگن دیکھیں، اس کی جد و جہد دیکھیں، اس کا تصرف دیکھیں۔ یہ ہمارے لیے سمبولک ہے شاہین۔ آپ سب شاہین ہیں، میں شاہین ہوں، یہ شاہین ہے۔ ایک ایک بچہ اس ملک کا شاہین ہے، اس کو سٹڈی کریں۔ آپ تعلیم میں بھی آگے نکل جائیں گے اور پریکٹیکل زندگی میں بھی آگے نکل جائیں گے۔ کائنات میں عزت بھی آپ ہی کو ملے گی۔ کرگس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اللہ نے تو اس کی شکل ہی ایسی بنا دی ہے کہ کرائیت آتی ہے گدھ کو دیکھ کر، اور شاہین کو دیکھ کے آدمی اشش کرتا ہے کہ کیا حسن ہے اس کا۔ حسین ہو جائیں گے آپ، زمانہ آپ کا احترام کرے گا، شاہین بن جائے، علامہ کے شاہین بن جائے، اس کی صفات کو اپنا لیں۔ وہ آپ کے اور میرے لیے علامہ نے بات کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کی۔ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں شاہین بننا ہے، ہمیں شاہین بچے بننا ہے، شاہین بچیاں بننا ہے، اپنی محنت کرنی ہے۔ اب جو بچہ نقل کر کے کامیاب ہوتا ہے، کیا ساری زندگی اس گلٹ سے نکل سکتا ہے؟ اس کے ساری زندگی گلٹ رہے گا کہ میں نے پراپر مین سے امتحان پاس نہیں کیا۔ وہ گدھ بن جائے گا، وہ شاہین نہیں بنے گا۔ ضابطوں اصولوں کی پاسداری کریں، ملک کے قوانین کا مکمل احترام کریں۔ شاہین سے مراد یہ ہے، ایک ایسا مثالی پرندہ ہے اور تنہا رہتا ہے، کسی کی سپورٹ نہیں لیتا۔ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھتا ہوں، لائن بھی مل کے حملہ آور ہو جاتے ہیں بعض اوقات کسی جانور پہ، مگر شاہین اکیلا ہی شکار کرتا ہے، اپنا شکار خود اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ سب لوگ شاہین کا روپ دھار لیں۔